المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال في موضع آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وتؤتى من فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر رمضان المبارک کا بابرکت اور بامسرور مہینہ ہم سب کو عنایت فرمایا. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ہی سے اس مہینہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رجب کے ساتھ ساتھ شعبان کو اور شعبان کے بعد رمضان والے مہینے کو پالیں. رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا متبرک اور برکت والا عظمت والا مہینہ بنایا جو بندوں کو اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں دینے کے لیے آیا، لینے کے لیے کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کی ہر ساعت کو نیکیوں سے اور بھلائیوں سے اور برکتوں سے بھر دیا، اور ایک ایک لمحہ انسانوں کے لیے اس کے اندر ایسا ہے جس سے وہ اپنی کائنات، اپنی زندگی، اپنی دنیا کو اور اپنے اہل و عیال کی تمام برکتوں کو بدل سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب تعالیٰ کی رضا بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور اس رضا کی وجہ سے اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی قربت اور اللہ کی خوشنودی تمام بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے. جس طریقے سے بارش کا موسم ہوا کرتا ہے تو بارش کا کوئی قطرہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کہاں برس رہے ہیں، کہاں پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کھیت میں برسنا چاہیے، آبادی کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں مسافر پھنسا ہوا ہے، ہم وہاں تھوڑی دیر بعد نکلیں گے اور فلاں جگہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، لوگ قطرہ قطرہ کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں برس جائے. ایسا نہیں. بارش کا موسم جب ہوا کرتا ہے تو بے دریغ کہیں بھی اس کے تمام قطرات برستے ہیں اور آبادیوں کو اپنی تمام رحمتوں سے اور اپنی تمام خیر سے سیراب کر کے چلا جاتا. ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں اور نعمتیں نمایاں طور پر اور بے پناہ برستی ہے اور بندوں کے جھولیوں کو بھر کر کے چلی جایا کرتی. اس کے اندر کس طریقے سے روزہ کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر تقوی والی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. اور گئے جمعہ کے اندر بھی اس بات کی وضاحت پورے طور پر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی مقصود ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہر ایک بندے کو نصیب ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور ہر کام کے اندر اللہ کا خوف کھاتے ہوئے انجام دے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بہت تمام خصوصیات کے ساتھ عطا فرمایا. یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ دل کو پاک کرنے والی چیز ہے. اس کے ذریعے سے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. مال کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کے اندر رکھی ہے. شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں.
لیکن جس طریقے سے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے زاد آخرت اور زاد دنیا بنایا اور دنیا کے تمام وسائل کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مال ہم نے دیا ہے تم خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ انسان کی اس انا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جس انا کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے مال کما لینے کے بعد ہی کہ مال ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا۔ ہمارا آپ اچھی طریقے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ میں ایک ہی طریقے سے دو آدمی کام کرتا ہے، ایک آدمی پورے طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، ایک آدمی پورے طور پر فیل کر جاتا ہے۔ یہیں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مال دینا چاہتے ہیں اسے مال دیتے ہیں، اور جسے نہیں دینا چاہتے اسے نہیں دیتے۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر اتارنے سے منع فرمایا، مال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور صرف اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کا نظام بنایا۔ اس کے اندر ہمیں اللہ کے تمام حقوق کی رعایت کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی مال صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، اور مال یہود و نصارہ اور کفار اور فساق کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو عشرہ مبشرہ کا درجہ ملا کہ جو 10 آدمی کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے اربوں پتی کھربوں پتی تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق کہیں بھی کنواں خرید دیتے تھے، کسی باغ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیتے تھے، کہیں بھی ان کا لنگر چلتا تھا، کہیں بھی غزوہ کے اندر یا جنگ کے اندر ضرورت پڑتی تھی تو اپنے مال کو بے تحاشا اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا ہی خرچ کریں گے اس کے اندر اتنی ہی برکت آئے گی، اور اس کے اندر جمع کرنے کی اگر صلاحیت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر جمود آ جاتا ہے، اور وہی جمع ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر برکت یا آنے جانے کا سلسلہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ بھی خیر کے راستے میں تم خرچ کرو گے اس کو اللہ کے پاس تم موجود پاؤ گے۔ اب یہاں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی ہم ضرورت پوری کریں گے، وہ مال ہمارا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک موجود رہے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من خیر توفون اجورکم، کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کیا کرو گے تم وہ پورا کا پورا اجر اور پورا کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی یا مال اور جائیداد کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مال کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغے گا، ان کے سینے کو داغے گا، ان کی پیٹھ کو داغے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مال کا کوئی سوالی سامنے آتا ہے تو یہی 3 صفت انسانوں کے پاس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان بات کرتا ہے، بولو کیا بات ہے، جب وہ مال کے خرچ ہونے والی بات سنتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے۔
اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقوا بها جباههم، اللہ کے تمہاری پیشانی کو مال کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا جب چہرے کے بعد آتا ہے نمبر سینے کا، انسان رخ کو موڑ لیتا ہے، اور رخ کو موڑ کر کے تیسرا نمبر آتا ہے کہ انسان پیٹ پھیر کر کے اس سے انجانا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یا ہمیں تم کو نہیں دینا ہے یا تم تمہارا کام جانو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتقوا بها جنوبهم وظهورهم، سینے کو بھی داغا جائے گا اور پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اور فرشتے یوں کہیں گے آدھا ماں کنزتم، یہی وہ ہے جو تم نے جمع کیا دنیا کے اندر، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کے ساتھ انفاق کی ہزاروں آیتیں قرآن کے اندر ایسی ارشاد فرمائی جس کے اندر خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور خرچ کرنے کا بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تھا فوراً اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ تو وہ تو شان نبوت تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اتنا تھا، اللہ سے رابطہ اتنا تھا کہ ایک دوسرے جتنا بھی ان کے پاس مال آتا تھا وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے بعد ہی دوسرا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیقہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ خرچ تقسیم کرتے کرتے سارا مال تقسیم کر دیتی، شام کو اپنی بادی سے بولتی کہ کچھ افطار کا سامان لے آؤ، جو بادی فرماتی اے ماں عائشہ آپ پہلے کہہ دیتی تو اسی میں سے کچھ رکھ لیتی افطار کے لیے، تو کہتی کیوں کچھ نہیں ہے، تو نہیں سارا تقسیم ہو گیا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ٹھیک ہے پانی لے آؤ، پانی سے روزہ افطار کروں گی۔ یہ تھا امہات المومنین اور تمام نبیوں کے سردار آقا اور مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا معاملہ۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتابوں کے اندر احادیث کے اندر بیشتر طریقے سے مذکور ہے، جس کے اندر آتا ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مالدار خاتون مکہ کے اندر کوئی نہیں تھی، اور وہ اپنا سارا مال تقسیم کر دیا کرتی تھی اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، اس کے بعد ہی جا کر کے انہیں سکون ملا کرتا تھا۔ آخری وقت میں بھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جو وصیت کیا وہ یہی وصیت کیا کہ وہ اپنے ابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ایک چادر یا ایک جوپا دے دے جس کے اندر میرا دفن کا کام آ جائے اور مجھ کو دفن کر دے، باقی جو بھی مال ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، اور ابا جان یعنی آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھنا۔ میں جب تک زندہ تھی تب تک اس بات کا خیال کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی ضد نہ پہنچے اور چہرے پر ناگواری نہیں ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے، اب مجھے امید نہیں کہ میں زندہ رہ پاؤں گی، اپنے ابا جان کا ضرور خیال رکھنا۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احوال۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرہ کو مشرق کی طرف پھیر لو اور بولو کہ میں مسلمان ہوں، یا مغرب کی طرف پھیر لو اور بولو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور آج حال یہی ہے کہ ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعہ کے دن یہ کہلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نام مسلمانوں جیسا رکھ لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دیگر شاعر کے سلسلے میں ہماری لڑائیاں ہوتی رہتی ہے جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر اور کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور مال اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرو،
अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, सबसे पहला रिश्तेदार का नंबर, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के ऊपर और मिस्कीनों के ऊपर, और आगे फिर इरशाद फरमाया वल मसाकीन वब्निस सबील, मुसाफिर के ऊपर, वस्साइलीन व फिर रिक़ाब, और सवाल करने वाले जो भी मोहताज तुम्हारे पास आए और गर्दन छुड़ाने वाले के सिलसिले में, और आगे इरशाद फरमाया कि नेकी है वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, ये कि जब वादा करो तो वादा को पूरा करना, ये नेकी का काम है। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग पूरे के पूरे कामयाब हैं। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा, और अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी, और अल्लाह ही हमें रोजी देता है, फिर अल्लाह ही कम या बेश हमें माल अता फरमाता है। उन मालों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च करना और अल्लाह के रास्ते में लुटाना, अल्लाह के बंदों की जरूरियात पूरी करना और अल्लाह के तमाम तकाजे में अपने माल को खर्च करना, ये असल ईमान का तकाजा है। ये ईमान का तकाजा नहीं कि हम जब खर्च करने का मौका आए तो अपने माल के ऊपर दोनों हाथ रख करके उस खजाना को खर्च होने के डर से बिल्कुल जोर से जबरदस्ती पकड़ ले, ऐसा जैसे दोनों जबड़े से दुनिया को या किसी कपड़े को मजबूती से हम पकड़े हुए हैं। ये अल्लाह के बंदों की या अल्लाह के नेक बंदों की शान नहीं। अल्लाह के बंदों की शान ये है कि अपने पास न हो और अपनी जरूरत को आगे पीछे करके भी अपना सारा माल अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च किया जाए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सा सदका बेहतर है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका करो इस हाल में कि तुम तंदुरुस्त रहो। ऐसा नहीं कि बीमारी के हालत में या कोई मुसीबत आ जाए तो उस हालत में तुम सदका करो। जबकि एक रिवायत है कि सदकात इन्नमा सदकात तुफ़िउल बला, सदकात बलाओं को दूर करती है। और जब भी अपने मरीजों को शिफायाब करो तो सदकात के जरिए से शिफायाब करने की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में सदका निकालेंगे तो हमारे मरीज शिफायाब होंगे और हमारी बलाएं और हमारी मुसीबतें दूर होंगी। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत के अंदर यूं इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर सदका ये है कि तुम सदका इस हाल में करो कि तुम सेहतमंद रहो और तुम्हें उम्मीद हो कि हमें फक्र आ जाएगा, उसके बावजूद हमारी गिना खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद तुम अल्लाह के रास्ते में दो। इस चीज की फिक्र न की जाए कि हम जो है सो फकीर हो जाएंगे या हमारी मालदारी खत्म हो जाएगी। इस चीज का खौफ खाए बगैर अल्लाह के रास्ते में हमें खर्च करना चाहिए। खर्च करने के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों की तरफ अभी उम्मत मुस्लिमा की नजर ही नहीं पड़ती है। अपने रिश्तेदार अगर कोई गरीब हो, मजबूर हो, परेशान हाल हो तो मुसलमानों का हाल क्या होता है अपने सगे भाई के सिलसिले में कि वो उसकी गरीबी का या उसके चूल्हा नहीं जलने का मजाक उड़ाना। ये इंसानों की सबसे बड़ी खुसूसियत। इंसान ये कि अपने भाई के घर क्यों चूल्हा नहीं जला इसकी फिक्र करनी चाहिए। तो उस फिक्र करने के बजाय मैंने उसको मना किया था ये काम मत करो, लेकिन उसने ऐसा किया, ऐसे ही होगा, उसका चूल्हा नहीं जलेगा और उसके घर नहीं पकेगा। हाँ मैंने मना किया था उसको ऐसा नहीं करने का, वैसा करने का, बात माना नहीं, वो सरकश है, बदमाश है, नाफरमान है, वो उसके पास ईद का कपड़ा नहीं होगा। इस तरीके से हम मजाक उड़ाने के सिलसिले में कोशिश तलाश करते हैं, बहाने तलाश करते हैं, लेकिन वहीं पर ये इस नेकी की तौफीक नहीं होती कि हमारे भाई के घर खाना नहीं बना तो वो खाना कैसे बनेगा, इस बात की फिक्र करें। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रिश्तेदार का हुक्म दिया, ज़वील क़ुर्बा, यानी जो हमारा रिश्तेदार है, उन रिश्तेदारों में सबसे पहला हक भाई बहन का बनता है और फिर उसके बाद फूफी है, खाला है और मामू है और दीगर रिश्तेदार के शकारिब अलकरब फलकरब जैसे भी हो वो आते रहते हैं। तो जो दीन इस्लाम आम तौर पर आम लोगों पर खर्च करने की इतनी फजीलतें बताता हो कि किसी यतीम गरीब मिस्कीन के काम आना कितनी बड़ी नेकी है, वो अपने रिश्तेदार के साथ कितनी अहमियत देता होगा हमारा आप गौर कर सकते हैं।
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ کمال نہیں کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہمارے کسی بھائی کے پاس یا رشتہ دار کے پاس یا کسی مسلمان بھائی کے پاس یا کسی پڑوسی کے پاس مال نہیں ہے یا وہ پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی ضرورتوں پر کام آئے۔ اللہ انسانوں کی ضرورتوں میں کام آتا ہے، ہم بھی دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنے۔ یتخلق باخلاق اللہ، جو شخص اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے مال، اللہ کے مال بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور اگر ہم بھی بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بنے، گویا کہ دینے والی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی، ہم اللہ کی اس صفت کو اختیار کرنے والے بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، اس کی قربت، اس کی نزدیکی، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ باقی زکوٰۃ وغیرہ اور فطرہ وغیرہ کے بارے میں ہم سارے مسائل جانتے ہی ہیں، اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مال کا حساب کریں، اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری زکوٰۃ نکلے گی۔ آئندہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور فطرے کے مسائل بیان کریں گے۔ مجموعی طور پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے اور فطرہ نکالنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے اپنے اپنے طور پر اپنے قریبی علماء کرام سے معلوم کر کے اس کو نکالنے کی اور اللہ کا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو پہنچا دینے کی فکر کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے مال کو صحیح جگہ اور درست مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔